اسلام نے، قرآن نے کس طرح سے کیسا موعظہ ہے. اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں اس کے اندر شراب و جوع میں فائدہ بھی ہے اور فائدہ کے ساتھ ساتھ دونوں میں نقصان، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم. دیکھو نصیحت ذرا دیکھو، یہ موعظہ ہے قرآن. یہ بڑی اہم بات ہمارا بتانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھیں پہلے. موعظہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا نقصان، اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہاں نقصان ہی نقصان، نہیں، نقصان ہے اور فائدہ ہے، لیکن نقصان زیادہ فائدہ کم. اب ہر عقل مند آدمی سوچے بھائی جس میں نقصان کم ہے، جس میں نقصان زیادہ فائدہ کم، اس کو کیوں کرو، چھوڑو. ایک کو فائدہ پہنچا کر کے 50 کو خسارے میں ڈالا، کیا فائدہ ہے اس چیز؟ ایک کے گھر میں خوشی اور 9 کے گھر میں ماتم. یہی ہوتا ہے نا. آپ نے شراب تو پی لیا، مزہ تھوڑا سا آ گیا، لیکن ذرا سوچو، اب آپ کا تو مزہ آیا، بیوی کا سر پھوڑا، چولہا ہانڈی توڑی، پڑوسی کو نقصان دیا، اور چلتے ہوئے 2-4 آدمی سے گاڑی ٹھوکر کر کے 2-4 کو اور لے کر کے گیا. ایک کا فائدہ ہوا، یہاں گھر سے لے کر کے روڈ تک لوگوں کا نقصان ہوا. اور مزہ ٹیسٹ پایا 2 گھنٹے، اور پولیس نے پکڑا تو 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا، روزانہ 10 کوڑے مارے جائیں. اب ذرا بتا نقصان اور فائدہ. اسلام نے، قرآن نے کیسے روکا، چھوڑ دیا. اب لوگ سوچنے لگے کہ بھائی نہیں پینا چاہیے یا لیکن ابھی اللہ نے حرمت کا اعلان نہیں کیا. ایک دن ماشاء اللہ بیٹھے سمجھ گئے نا، شراب نوشی کے دور چلا، امام صاحب ماشاء اللہ تھوڑے سے نشے میں کھڑے ہوئے مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، نشے میں لا کو چھوڑ دیا. اب کیا ہو گیا؟ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو انہی بتوں کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں. اب سارے مقتدی ہنگامہ، ارے کیا پڑھ ڈالا. نبی علیہ السلام تک شکایت گئی، اللہ نے فرمایا بریک لگا دیا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے لوگو، نماز نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. اب شراب پینا صرف جائز ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے. دیکھو کیا حکمت، موعظہ. اب شراب پینا ہے تو پیو، لیکن نماز کے وقت نشہ نہیں ہونا چاہیے. اب تو لگ گیا ہر جگہ، کیا کہتے ہیں متبات بریکر لگ گیا نا، اسپیڈ بریکر، اسپیڈ بریکر. اب شراب نوشی بریکر لگ گیا. کیوں؟ اب ذرا سوچو، اگر فجر کے بعد پی لے تو سیٹھ صاحب کے آفس میں اندر رہ جائیں، لیبر پیے تو ڈیوٹی پہ نہ جا سکے. سمجھ گئے نا. اس لیے آدمی سوچتا ہے بھائی چلو، اب اگر ظہر کے بعد پیے تو ظہر کے پاس کھاتے پیتے چڑھاتے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پاک پڑھے گا آدمی. اب کوئی چانس نہیں ہے. سوچتا ہے چلو عصر کے بعد پیئیں گے، وہ بھی سردی کا موسم ہو تو شاید شراب پیتے ہی پیتے اذان مغرب کو وقت آ جائے. بھائی ایک بھی بریک لگا ہوا ہے، نہیں پیئیں گے. دیکھا اس موعظہ، سمجھ جاؤ موعظہ. تو پھر کب پیو؟ چلو رات کو. اب بیوی سے کیا تو خیر نہیں اس کی. اب اگر گھر میں پی ہے، ماں باپ ان کے لیے مصیبت، بیوی بچوں کے لیے مصیبت. ایسا اللہ نے روک لگائی کہ ہر آدمی پریشان ہو گیا. سمجھ گئے نا، پریشان کہ آخر مسئلہ کچھ صاف ہو جائے. کیوں اس کے اندر ہم لٹکے رہے، حلال ہے یا حرام. تنگ آ کر کے صحابہ خود اللہم بین لنا بیانا شافیہ، اللہ شراب اور جوئے کے مسئلے کو 2 ٹوک حلال یا حرام بیان کر دیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ نقصان کام، زیادہ فائدہ کام، کبھی کہتے ہیں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو.
اللہ اس سے حلت اور حرمت کا مسئلہ صاف نہیں ہو رہا ہے. اللہم بین لنا بیانا شافیا، اللہ کوئی واضح دو ٹوک فیصلہ سنا دے. اب اللہ رب العالمین نے ان کے مطالبے پر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. پھر آگے کیا بیان فرمایا دوسری آیت میں فہل انتم منتہون. شراب کے اندر اتنے نقصانات ہیں، اب بتاؤ شراب سے بعد آتے ہو. صاحب نے کہا انتہینا یا ربنا، رب العالمین یہی تو ہم چاہتے، دو ٹوک فیصلہ. الحمدللہ قرآن پاک کی 3 آیتوں نے پورے عرب سے شراب نوشی کو ختم کر دیا. جو شراب پیتے تھے وہی شراب نوشوں پر جوتے مارنے لگی. دیکھا آپ نے، وہی اس شراب میں پکڑا گیا، اس کو 40-80 جوتے مارو. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کا انداز.